جشن سونے دے منائے پہ خمیر بھی نہیں. اور یہ جو کھڑے ہیں ادھر آگے آ جائے پیچھے نظر ہی نہیں آ رہا. یہ بیٹھ جائیں یا یہ جو سامنے کھڑے ہیں مہربانی کریں آگے آ جائے. آگے جگہ ہے پیچھے کو پیچھے والے بالکل چھپ رہے ہیں. مہربانی کریں آپ آگے آگے بیٹھ جائیں. نعرے لگا یہ ذرا زور سے نعرے لگانے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیر صاحبان اور خاص کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج پیر اقبال کے حساب یہاں موجود ہے. ہم نے بڑا وقت یاد گزارا ہے. پیر حسن علی کا زمانہ بھی دیکھا ہے, پیر میر علی شاہ کا زمانہ دیکھا ہے, اور پیر اقبال کا زمانہ بھی دیکھا ہے. وہ ایسے سید تھے کہ آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا تھا, اور پھر اقبال ایک سچا سید تھا اور سب لوگ اس کا احترام کرتے تھے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قائم دائم رکھے, اللہ پاک آپ کا سایہ پہ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ بہت بڑا دن ہے عید میلاد کا. آپ اتنے لوگ شامل ہیں, آپ کے سارے قرآن انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے. اور پھر ہم جو لوگ ہیں ہم اہل بیت کے تابع دار ہیں, ہم عباس کی اولاد ہیں, عوام قوم, اور ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے. اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ شرک میں چلا جاتا ہے, اور کبھی بھی آپ لوگ نہیں جا سکتے. اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ اللہ پاک نے رسول پاک کو راضی کرنا ہے, اور راضی شروع کریں گے جب ہماری پت بخشی جائے گی. لیکن ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, نہ خدا یاد رہا, نہ سیرت نبی یاد رہی, ایون کے ماں باپ بھی بھول گئے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے پیر صاحبان کی نگرانی میں ہمارے پورے ماحول کو اور جبھی کو بہترین بنائیں, تاکہ یہاں کی غذا پورے علاقے میں پھیل جائے. اللہ آپ کو اپنے جو مان میں جو رسول اللہ کی آن سے پیار کرتا ہے, میں کہتا ہوں تیقن کے ساتھ کہتا ہوں, وہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ. اور جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, پھر سن لیجئے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جو آوان کیا آوانوں کے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی سیدھے جنت میں جائیں گے. میں پڑھتے جذبات میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن پاک, جشن ولادت کے موقع کے اوپر آپ کے جشن ولادت کی مناسبت سے ہونے والی انعقاد پذیر ہونے والی محفل میں جس کا اہتمام جناب ملک اقبال صاحب نے کیا ہے, اس محفل کے توسط سے اس محفل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کرے گا اور رسول اللہ کا جشن منائے گا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے منایا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت مکہ میں لیفٹ بھی کافر تھے, رائٹ بھی کافر تھے, اور جب سارے کافر تھے تو کافروں نے تو مخالفت کی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا, میں نے پہلے یاد کیا ہے, مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بنو نجار کی بچیاں وہ کن کی بیٹیاں تھیں؟ وہ صحابہ کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے مکانات کی چھتوں کے اوپر چڑھ کے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے, ہمارے اوپر اس جشن کو منانا, سرکار کی آمد کا جشن منانا ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا ہے. کیوں کہ واجب الشکر علینا, اللہ نے اپنا محبوب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, محبوب اللہ کا اپنا تھا, لیکن اللہ نے اہل کائنات کے اوپر جب احسان فرمایا, احسان فرمایا, احسان فرمایا, اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا, تو پھر فرمایا لقد من اللہ, اللہ نے من فرمایا. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, سپرلیٹو سب سے سپریم ڈگری ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا من اللہ, اللہ نے اہل ایمان کے اوپر من فرمایا. من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. محبوب اللہ کا اپنا تھا, اپنا محبوب اللہ نے جب
ہمیں عطا فرمایا. تو پھر فرمایا اے اہل کائنات میں تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے میں نے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے. یارو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. میں نے آتے ہی پھر سب سے عرض کیا ہے کہ پروگرام کو کتنا لے کے چلنا ہے یہ تقریر کا حصہ ہو گیا, لیکن اگر اس کے ایک لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آج کی نسبت کے حوالے سے اس موضوع کو چلایا جائے تو 4 بج سکتے ہیں. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. سرکار کی نعمت عطا ہو جانے کے اوپر اللہ نے اہل ایمان کو یہ بتلایا کہ اگر تم تو جہنم کے کنارے کے اوپر پہنچ گئے تھے, میرا تمہارے اوپر احسان عظیم نہ ہوتا, میرے محبوب تم میں تشریف نہ لاتے تو کبھی پہلے عرض کیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں, جو ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. تو یہ تلوار تیر و تفنگ اس معاشرے میں بپا تھا اور اس کا انعقاد کیا جاتا تھا, للکارا جاتا تھا. لیکن اللہ فرما رہا ہے تو تم تو اس وادی میں رہنے والے لوگ ہو. دیکھو میں نے جب اپنا محبوب تمہیں دیا تو میں نے اپنا احسان جتلایا ہے تمہیں, اور اللہ نے فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات بن کے تشریف لائے تو پھر جھگڑے ختم ہو گئے, پھر رحمت ہی رحمت, رحمت ہی رحمت, رحمت ہی رحمت, برکت ہی برکت. اہل کائنات کے اوپر اللہ کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بن کے اترا, جس کی خبر پہلے انبیاء بھی دیتے رہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا انجیل برنباس میں, اور انجیل متی کی عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی 3-4 آیات پڑھی, مگر اب یہ سنیے کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ now I go away, the light of God comes down the mountain. اب میں جا رہا ہوں, میری تعلیمات مکمل, میرا کام مکمل, اب میں اللہ کی طرف واپس جا رہا ہوں. The light of God comes down the mountain. اللہ کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر فاران کی چوٹیوں سے اللہ کا نور بن کر اتر رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضور پاک نے خم خدیر کے موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور ایک میری نسل, میری اولاد کا خیال رکھنا. ہم نے کیا کیا, 50 سال بعد واقعہ کربلا کر دیا, اس کے بعد آج تک ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. ہماری کوئی عزت نہیں مسلمانوں کی, اور وہ کوئی کافر نہیں تھے, کوئی یہودی نہیں تھے, وہ سب مسلمان تھے. کلمہ پڑھ کے حسین کو شہید کیا, بہت وقت ہم خاموش رہے. پھر ٹھیک کچھ عرصے بعد واقعہ ہجرا پیش ہوا مدینے میں. حجاج بن یوسف اتنا ظالم آدمی تھا کہ وہ اہل بیت کے خون سے آٹا گوندتا تھا, روٹی کرتا تھا. اس نے 3 دن مدینہ میں کھلا اعلان کر دیا, 1000 عورت حامل ہوئی, اولیاء رمضان کے پیدا ہوئی. اب پوری دنیا میں دیکھیں کہ سوائے حضرت فاطمہ کے اور حسن کے میں کوئی قبر مبارک نہیں دیکھ سکتا. ہم مسلمان بے غیرت ہو گئے ہیں, اس لیے ہم پر زوال آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری قناعت بنائی حضور پاک کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مادی دنیاوی ان کو سلط نہیں دیا ہے. ماں کے پیٹ میں تھے تو والد فوت ہو گیا, 5 سال کے تھے تو والدہ فوت ہو گئی, اور وہ بھی بڑی مشکل سے تکلیف میں ان کو دفن کیا. پھر دادا نے عبد المطلب نے کی, وہ بھی چلے گئے. پھر اپنے ابو طالب آ گئے, وہ بھی چلے گئے. یعنی اپنے سارا زمانہ تکلیفوں میں دیکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, آپ اولیاء اللہ کی نگرانی میں ہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے, حضور آپ کے ساتھ ہے, صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں, اولیاء اللہ کرام ساتھ ہیں. اور یہ جبری شریف ہے, اس کو تمام اولیاء اللہ نے گھیرے میں ڈالا ہوا ہے چاروں طرف سے. ادھر حیدر شاہ ہے, حاجی شاہ ہے, ولایت ہے, جتنا بھی ہے. تو میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ خدا رہا اپنے آپ کو ذرا موڑیں, اور جو حضور پاک کی سنت ہے اس پہ عمل کریں.
یعنی سب سے تکلیفیں. پھر آپ نے اپنا نبوت کا اعلان کر دیا. جتنی تکلیفیں آپ کو دنیا میں کسی بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہے. حالانکہ رب العالمین تھے, اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے لیے بنائی تھی, لیکن پاک نے تو بنیادی کون صورت نہیں دی. بچے پہلے جو فوت ہو گئے خوش ہوئے, ہجرت دیکھ لیں, پھر مدینے کی دیکھ لیں, پھر آپ جنگ بدر دیکھ لیں, جنگ عہد دیکھ لیں, غزوہ خیبر دیکھ لیں. اب انہوں نے خطے اڑا دیے کافروں کے. ایک مطلب ہے سرائی اور پہاڑی, یہ صحیح مسلمان لوگ ہیں. پاؤں میں جوتے نہیں تھے, بدن پہ کپڑے نہیں تھے, روٹی نہیں تھی, پانی نہیں تھا, لیکن یہ ڈٹے رہے. اللہ پاک نے کی مدد کی اور پوری دنیا میں 4 بندوں نے اسلام قبول کیا تھا. اب 1.5 ارب مسلمان ہے, لیکن 1.5 ارب مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں. اب جب حضرت فاطمہ کی قبر مبارک نہیں دے سکتے, امام حسن کی قبر مبارک نہیں دے سکتے, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. مسئلہ اچھی چیز نہیں ہے. اسلام کی خاطر, حضور پاک کی خاطر کوئی مسئلہ اچھی چیز نہیں ہے. واقعہ کربلا میں چن کر مارے تھے. محمد بن قاسم وہ بھی اس کا بھتیجا تھا, اس کسی ملاتے ہیں, وہ بھی علیہ سادات کے پیچھے آیا تھا, اور جس نے بھی علیہ سادات کے ساتھ ذاتی ظلم کیا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں. آپ اسٹیج میں دیکھیں کن کے ساتھ لاتے بیٹھے ہیں. اور میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج پیر اقبال کے بیٹے جو ہمارے سامنے ہیں وہ سچا سنگت تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ سے میری التجا ہے, میری آرزو ہے کہ آپ مکمل طور پہ اپنے والدین کا احترام کریں. جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا, اسے خیر کی توقع نہیں رکھے. جو اپنوں سے پیار محبت نہیں کرتا اسے توقع نہیں رکھے. یہ 4 دن زندگی ہے, سب نے چلا جانا ہے, کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا. ایسی یادیں چھوڑ جائیں تاکہ لوگ آپ کی نسلوں کو سلام کریں. آپ کو دیکھ کے, آپ کی اولاد کو دیکھ کے لوگ آپ کو یاد کریں کہ یار یہ کس کا بیٹا ہے, کس کا بھائی ہے. تو میں کہتا ہوں آپ بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کے پاس اللہ پاک ہے, رسول پاک ہے, صحابہ کرام ہے, خلفائے راشدین ہیں, ولی ہیں, اولیاء ہیں, کتب ہیں. آپ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جنت آپ کی ہے, ہر چیز آپ کی ہے, لیکن آپ تھوڑا سا واپس آ جاتا. اللہ تعالیٰ ہماری امداد کرے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے مان کے سائے میں ہم اچھی اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق دلوائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بس بتائیے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا خودی کا سینہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سرکار تشریف لانے لگے ہورا علما بھی خوشیاں منانے لگے ہورا علما بھی خوشیاں منانے لگے ہورا علما بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ
آپ اللہ کے اندر مل کر پڑھیں. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. آپ کو مجھے 6 مہینے بعد نظر آئیں گے. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. مل کے پڑھیے گا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بخصالہ صلوا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جس سے بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. جو بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کیا کرم کیا تیری یاد نے یا رسول اللہ. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں مجھے ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
بعد اعلیٰ حضرت وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ملاور اولا بھی کمالی کشف تجا بھی جمالی حسن جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں مدح اہل دوبل رضا، کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا مدینے والے کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں ملاور اولا بھی کمالی کشف تجا بھی جمالی حسن جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا اولا بکمالہ کشف تجا بھی جمالہ حسن جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ لم یأتی نذیر فی نظر، لم یأتی نذیر فی نظر، مثلی تو نہ شد پیدا جانا، مثلی تو نہ شد پیدا جانا، جاگرا جی کو تاج تورے سر سورے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا
بحر پہ حضرت پیر صاحب نے، پیر سید اقبال شاہ صاحب نے اس بحر پہ بھی کلام لکھا ہے، بڑا پیارا کلام، زاہد پڑھتا بھی ہے، تو پہلے اس پاک پہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے، تو وہ کلام بھی ہے، لیکن شاہ جی نے بہت بڑی بات کی ہے کہ یعنی اس فن کی اتنی اہمیت ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے یہ چیز سیکھی۔ اللہ رب العزت انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جس کو چایا ہے سے خدا پر جلوس جس کو شایا ہے سے خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کو رضا مجدی کے ہے ہم زدوں کو رضا مجدی کے ہے کا سہارا ہمارا نبی قصوں کا سہارا ہمارا نبی قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق یہ اس کا ترجمہ ہے. سکندر لکھنوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے بہت چھوٹی بحر میں کلام میں لکھا ہوا ہے. جس طرح سے اقبال شاہ جی لکھتے تھے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کلام چھوٹی بحر میں مگر کمال کے. لمبی بحر میں بھی لکھتے تھے لیکن اس میں قوالوں کو بھی وقفہ پڑ جاتا ہے. ایک بار درود پڑھیں. یہ تو سمجھیں گے آپ کہیں گے تو آپ سبحان اللہ ضرور. سبحان اللہ. ان کو دل میں بسا دیا ان کو دل میں بسا دیا مدینہ بنا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کے سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے دل میں بسا لیا ہم نے ان کے نام مبین کو شام و سحر ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے کیونکہ ذکر خیر البشر صبح بھی شام بھی سوئے طیبہ نظر صبح بھی شام بھی جگمگاتا ہے اللہ کے نور سے میرے آقا کا گھر صبح بھی شام بھی ان کے نام مبین کو شام و سحر ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے ایک وظیفہ
سارا جہاں محترم ہے، زمین محترم، آسمان محترم ہے، مدینے کا ہر قافلہ ہے مکرم، مدینے کا ہر کارواں محترم ہے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم دل کی نظروں میں جان سے بھی پیارا نبی، یہ جو جلووں میں ہے وہ تو عنوان ہے، سبھی سے پہلے کا بنا، سب کے بخشش وسیلہ تمہارا نبی، یہ جو جلووں میں ہے وہ عنوان ہے، صفا مجھے تبا، مرسلوں نے تمہیں کو پکارا نبی، یہ جو جلووں میں ہے وہ تو عنوان ہے،
حسنین کے باپ ہو سرور دو جہاں آپ ہو آپ ہو آپ کے آگے دام پسار نبی سرور دو جہاں آپ ہو آپ ہو محتاجی بلدم ہے شہد ہاتھ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں عطا مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھیک پہ لگال جھرکیاں کھائے کہاں آقا چھوڑے کہ صدقہ تیرا سرور دو جہاں آپ ہو آپ ہو منتا میں دوبارہ پڑھوں گا سرکار کی نظر کرم کا طالب ہوں مل کے کہیے سبحان اللہ مضطرب نوا مضطرب شفیع آپ ہو ان کریمین حسنین کے باپ ہو سرور دو جہاں آپ ہو آپ ہو آپ کے آگے نام یہ جو جلووں میں ہے وہ تو العالمین آج کی اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ ذکر ہوا، فکر ہوا، جو ثنا خوانی ہوئی، جو تلاوت ہوئی، الہ العالمین سب کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ میرے مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، شہزادگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، الہ العالمین تیری عطاؤں کا ذکر ہوا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ذکر ہوا، الہ العالمین ہماری خطاؤں کا ذکر ہوا۔ میرے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، ہمارے پاس تیری شایان شان نہ حروف ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ کلمات ہیں۔ میرے مولا تو ہمارے دل کی دھڑکنوں میں ہے، میرے مولا تو جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میرے مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، تیری حمد و ثنا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کے بعد تم سے طلب کر رہے ہیں۔ یہ تیرا طریقہ ہے، تیرا بتلایا ہوا طریقہ ہے، تیرے پیارے صحابہ کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، جملہ مشائخ کا طریقہ ہے، خانقاہی نظام میں یہ طریقہ مروج ہے کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کے میرے مولا تجھ سے جو کچھ دل میں آئے مانگ لے۔ الہ العالمین ہمیں وہ ہر خوبی عطا فرما، جو ہر نعمت عطا فرما جو کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں، تجھے تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پاک کا واسطہ پیش کرتے ہوئے الہ العالمین تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ جناب ملک محمد اقبال صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مولا جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ میرے مولا سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین یہاں جب بھی کی پر نور فضاؤں سے نکلنے والا فیض ابد الآباد تک جاری اور ساری رہے۔ یہ شہزادگان ملک کے طول و عرض میں جہاں بھی ہیں میرے مولا انہیں اپنے معزز و محترم والدین کریمین کے نقوش پاک کے اوپر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ میرے مولا وہ بہت اچھے تھے، میرے مولا وہ بہت
بہت اچھے تھے، وہ کمال پرسنالٹیز تھے. میرے مولا انہیں وہی کمال انہیں ودیت فرما دے. میرے مولا وہ بڑے وزادار تھے، وہی سخاوت، وہی وزاداری، وہی بڑا پن ان کو عطا فرما دے. میرے مولا یہ اپنے اکابر کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں. میرے مولا ان کو قدم قدم کے اوپر برکتوں سے مالا مال فرما. میرے مولا ہمارے پاس وہ حروف الفاظ نہیں ہیں جو ان کی شایان نشان ہوں، اس لیے کہ ان کی شان تو نے قرآن پاک میں بیان فرما رکھی ہے. میرے مولا تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مصداق بنایا. میرے مولا جہاں نبی شریف سے جو فیض ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے بانٹا ہے، الہ العالمین تو اپنی بارگاہ قدس سے ابد الآباد تک اس کو دوام عطا فرما. میرے مولا میں پہلے کہہ چکا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. میرے مولا ان کے اس فیض کرم کو دوام عطا فرما تاکہ ہر پیاسا آتا رہے اور یہاں سے خیرات لے کے جاتا رہے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہیں. میرے مولا ان کا تذکرہ تو نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ہمیں ان کی محبت کے لیے پابند فرمایا. میرے مولا ہم پابند ہیں. میرے مولا یہ ہمیں عزت عطا فرماتے ہیں. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے پڑھا ہے کہ جو عزت والا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو عزت دیتا ہے. میرے مولا یہ خود خاندان عزت والا ہے، دوسروں کو عزت دیتے ہیں. میرے مولا ساری کائنات کو ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والپاکستان والکشمیریین والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہ العالمین ایک بار پھر اپنے لبوں سے استدعا گزار ہیں. میرے مولا ملک اقبال صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے بچوں کو اور زیادہ تابعدار فرما. میرے مولا ان کے بچوں کو اپنے اکابر کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا انہیں محبتیں بانٹنے والا بنا دے. آستانہ قدس سے یہ محبتیں بٹ رہی ہیں، کونین میں یہ پورے کونین میں یہ باڑا پٹے. میرے مولا تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، جو کچھ مانگ سکا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے میرے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا شفيعنا وكريمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.